الفاظ، قد کے الفاظ، یہ تو ہمارے جیسا کوئی عام انسان یقین دہانی کے لیے بولے جاتے ہیں، یہ ایسے الفاظ کسی بات میں یقین اور وزن پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عربی زبان ایک بڑی جامع زبان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کسی کو یقین دلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم معاشرے میں کسی کو یقین دلانے کے لیے قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، تو اللہ نے بھی قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہم معاشرے میں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار میری بات پہ یقین کرو، حقیقت ہے ایسے ہی ہے، میں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ یہ وزن ڈالتے ہیں ان الفاظ پہ تاکہ اگلے بندے کو یقین ہو جائے۔ تو اللہ نے میری آپ کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ استعمال کیے۔ قد تحقیق شدہ بات ہے یہ۔ افلح کامیاب ہو گئے، المؤمنون مومن لوگ۔ اچھا، ایک تو اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے اور وہ نام ہے مسلم۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلم پکارا ہے۔ میں اور آپ ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، یہ ہمارا اصل شرعی نام ہے۔ اب ہم کچھ نسبتیں لگاتے ہیں ان چیزوں کی طرف جن کو ہم مانتے ہیں عقیدے کے طور پر بھی، اور کہیں نہ کہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، پختہ یقین ہے، اس میں کسی شخص کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور جو بھی کلمہ گو ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کلمہ گو، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہو، وہ دیوبندی کہہ رہا ہو، وہ اہل حدیث کہہ رہا ہو، اس کا پختہ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آگے عمل میں آ کر پھر ہم درجہ بدرجہ، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کتاب کو پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کوئی رمضان میں ہاتھ لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کے اندر مومن کو کامیاب قرار دیا ہے۔ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ کہیں بھی قرآنی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قد افلح المسلمون نہیں فرمایا کہ مسلمان کامیاب ہو گیا، یا جتنا بھی اللہ نے خطاب یا ایھا الذین آمنوا کو فرمایا ہے۔ قرآن میں نا مختلف قسم کے اللہ خطاب فرماتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، بنی اسرائیل مخاطب ہوتی ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اس میں ہم سارے انسان جو ہم سے پہلے چلے گئے، جو اب موجود ہیں یا جو بعد میں آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں پر نا چھانٹی ہو جاتی ہے۔ آپ جتنے لوگ جمعہ میں شریک ہیں، میں بھائیوں کے نام سے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے حضرات، میری بات کو سنیں تو پھر سارے مراد ہیں۔ لیکن اگر درمیان میں سے کسی ایک کا نام لے دوں نا، باقی سنے نہ سنے، اس بندے کو میری بات کو سننا چاہیے جس کو میں پکار رہا ہوں کہ میری بات سنو۔ اللہ پوری کائنات کے اندر سے جب فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر کان کھڑے ہو جانے چاہیے ان لوگوں کے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی بات اب میرے لیے آنے والی ہے۔ یہ اجتماعی انسانیت کے لیے نہیں، صرف میرے لیے خاص ہے۔ تقریباً کم و بیش کوئی 86 سے لے کر 99 تک آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نے مخاطب فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے میری ٹیم، اے میرے بندو، اے رحمان کے بندو، کیونکہ دو ہی ٹیمیں کائنات میں چل رہی ہیں، یا اولیاء الرحمان ہے یا اولیاء الشیطان ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ہیں یا شیطان کے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں یہ دعوے دار ہیں کہ ہم اولیاء الرحمان ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے نا معاشرے میں یہ بھی جملہ سنا ہے کہ کسی کو کہا جائے نا کہ یار اللہ کے ولی، وہ کہتا ہے استغفر اللہ، یار میں کہاں اللہ کا ولی۔ بھئی ہم اللہ کے ولی ہیں، چھوٹے درجے کے ہوں گے، دعویٰ تو ہمارا ہے نا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمارا دوست ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کسی کو کہ اے اللہ کے ولی، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو۔ تو ہیں ہم، اب دوستی کے درجے تو ہوتے ہیں نا، کوئی بڑا گہری جگری یار ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا درمیانے درجے کا ہوتا ہے، کوئی بہت دور کا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میرا دوست ہے، تعلق سلام دعا ہوئی اس سے۔ تو ہر مسلمان کسی نہ کسی دوستی کے اللہ کے ساتھ درجے پہ کھڑا ہوا ہے، ہم ان کو دوستی کے درجے سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ مسل کی اختلافات کی وجہ سے ہم اتنے سخت موقف اختیار کر لیتے ہیں کہ کسی بھی کلمہ گو کو ہم دائرہ اسلام سے بھی خارج کرنے تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے باقاعدہ، وہ ایک ریوڑ لے کر آنے والے بندے کے بارے میں، ریوڑ لے کر آ رہا تھا تو صحابہ نے اس کو پکڑا،
اس بندے نے سلام لیا ان سے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کلمہ پڑھ کے نہیں سنایا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اب نہ بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ مسلمان ہے، مجاہد ہے، یہ بندہ تو بڑی ایسی ایسی باتیں کرتا تھا، اس نے بڑے نقصان پہنچائے ہیں، بڑی منافقت کرتا رہا ہے، آج اتنے لوگوں کو دیکھا ہے تو سلام لیا ہے، اس نے مار دیا۔ ولا تلقوا علیکم السلام لست مؤمن، کہ تم جو بندہ تمہارے اوپر سلام ڈالے، سلام کہے، تم اسے نہیں کہہ سکتے ہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اس نے گواہی دے دی، جب بندہ کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ یہ گواہی دے دیتا ہے کہ میں تمہارا ایمان والا مومن بھائی ہوں۔ ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، کہ جو بندہ تمہارے اوپر سلامتی بھیج دے نا، تو تم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب اس کا اور رب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ گمان اچھے رکھنے چاہیے، ظاہری گمان، کہ بندہ سلام لیتا ہے، اب اگر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے نا تو پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اچھے طریقے سے بات کروں گا۔ گھر میں اختلاف نہیں ہوتے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، اولاد میں، والدین میں، تو کیا ہم ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں؟ یا ان کے ساتھ ہم ایسے جملے بولتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت بھی ان کو الٹا زہر لگنا شروع ہو جائے، یا ان کو تکلیف ہو ہمارے الفاظ سے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر گھر کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی، عبدالسلام بھٹوی صاحب کے نام سے مشہور ہے، یہ بڑی اس بات پر تاکید کرتے ہوتے ہیں، دوران طالب علمی ہم نے ان سے بڑا یہ سیکھا کہ امت کو جوڑو۔ یہ پچھلے دنوں میں ہم لاہور امیر صاحب کے پاس بھی گئے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار جڑنے کی بڑی ضرورت ہے، بھائیوں کو قریب کریں، فروعی اختلافات جو مسائل ہیں، عقیدے کے بے شک مسائل ہوں، عمل کے مسائل ہوں، بیٹھ جائیں، درد دل لے کر بیٹھے کہ میرے بھائی ہم ہمسائے ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، ہم دوست ہیں، ہمارا کاروباری تعلق ہے، تو میرا نا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف آتی ہے کہ یہ سنت عمل ہے، آپ وہ نہیں کرتے ہو، یا جو آپ عمل کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں۔ ہم اچھی بھلی بات کا بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں غلط انداز سے بیان کر کے، سختی سے بات کی، اگلے بندے کو اٹیک کر کے کی۔ وہ آپ آیتیں بھی پڑھتے رہنا، وہ نہیں سنے گا، وہ کہے گا کہ جب آپ کسی کو مشرک کہہ دیں گے، تو ہے ہی پکا ٹکا مشرک، تو بدعتی ہے، تو منافق ہے، تو کہہ کر وہ تو دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنا دعوت کا انداز نبوی ہمیں کرنا ہوگا، مومن بننا ہوگا، جس طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے نا، کتنی فکر تھی، دروازوں پہ جا رہے ہیں، اپنے چچا کے بارے میں دیکھیں کتنے فکر مند رہے ہیں۔ ابو طالب آخری دم تک نہیں کلمہ پڑھ سکے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فتویٰ لگایا ان پہ؟ کوشش میں رہے، آخری لمحات ہے زندگی کے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ چچا اب کلمہ پڑھ لے، میں گواہی دوں گا۔ بالکل آخری لمحات ہے، چچا دل سے مانتا بھی تھا کہ محمد ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ قریش کو دیکھ کر، سرداروں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اب اگر میں اب کلمہ پڑھ لوں گا نا تو وہ سارے کہیں گے کہ موت کے ڈر سے پڑھ گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی صفوں سے کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو۔ آپ کو پتہ ہے کتاب بڑی لکھی گئی تھی کسی عیسائی کی طرف سے، دی 100 کے نام سے، عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی جس میں 100 بڑی بڑی شخصیات کے نام لکھے ہیں، بڑے انصاف کے ساتھ۔ اس نے پہلے نمبر پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر دیا ہے کہ بڑے شفیق انسان تھے، بڑی اچھی زبان استعمال کرتے تھے، بڑے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرف کے انسان تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ نے انہیں خلق عظیم پر فائز کیا ہوا تھا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے خلق عظیم؟ میرے بھائیوں، یہ باتیں ہم نے سمجھ کر کہیں نہ کہیں عمل کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا یا گالی دے دی، آپ نے جواب میں تھپڑ مار دیا یا جواب میں گالی دے دی، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ المستبان، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دینے والے، المستبان ما قالا، کہ ایک دوسرے کو گالی دینے والے جتنی مرضی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، فعلی البادی، تو گناہ ابتدا کرنے والے پہ ہے، جو پہل کرتا ہے نا گناہ گالی میں، سارا گناہ اسی پہ جائے گا۔ حتیٰ ما لم یعتد المظلوم، یہاں تک کہ جو مظلوم ہے نا، جس کو پہلے گالی پڑی ہے، وہ حد سے نہ بڑھ جائے۔ اب جس نے گالی دی تھی وہ تو خاموش ہو گیا، وہ لگا ہی کھڑا ہے دوسرا،
وہ کہے کہ چلو جی گناہ تو اس کو ملنا ہے، لہٰذا میں تو لگا ہی رہوں گا، میں نہیں چپ کروں گا۔ حدیث میں تو ہے جو ابتدا کرے گا اس کو گالی، سارا عذاب ملنا ہے، سارا گناہ اس کو ہے۔ نہیں، جب تک حد سے نہیں نہ بڑھتا اتنا ہی جواب دے رہا ہے جتنا اس کو کہا گیا، تو سارا گناہ پہل کرنے والے پر ہے۔ یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے۔ اس سے تھوڑا سا اعلیٰ درجے کا ایک اور اخلاق ہے کہ کسی نے گالی دے دی، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے کوئی بد کلامی کی، تو آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے کہ چلو یار اس نے تو بد زبانی کر لی ہے یا اس نے زیادتی کر لی، اب میں تو ویسا نہ بنوں۔ یہ اخلاق کا درجہ پہلے درجے سے اعلیٰ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے خلق عظیم کا، جس پر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ کسی نے گالی دی، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے حق کھایا، تو آپ نہ صرف خاموش ہو گئے، میں نہ صرف خاموش ہو گیا بلکہ اس کے حق میں دعا بھی کی کہ اللہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ طائف میں کیا ہوا تھا؟ پتھر مارے گئے، پاؤں لہو لعان ہو گئے، شرابور ہو گئے جوتے۔ فرشتہ آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم کریں، ان دونوں وادیوں کو ملا کر ان کو غرق کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لے۔ اتنی نرم طبیعت، اتنی شفیق اور اتنی درد دل والی ہستی، ہم ان کے امتی۔ ہم اپنے آپ کو بھائی ٹھیک نہیں کر رہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرہ تو مجھ سے بنا ہے، میں باقاعدہ معاشرے کا ایک حصہ ہوں، اور آپ میں سے ہر ایک فرد معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم دوسروں کی اصلاح کی طرف بھاگتے ہیں۔ کرنی چاہیے بات۔ اگر میرے اندر ایک درست عمل موجود ہے اور میں دیکھتا ہوں کسی دوسرے کے اندر وہ درست عمل موجود نہیں ہے، اس کو گھر بلائیں، اس کو اپنی بیٹھک میں بلائیں، اس کو کسی دکان پر باہر کھڑے ہو کر سلام دعا، ایک اخوت اسلامی بھائی چارہ تو ہے نا، کھڑے ہو کر بتائیں۔ یہ پچھلے جمعے میں شاید حاجی صاحب اور میں وہ نماز جنازہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب کتنی نماز جنازہ میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، تعلق والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ تکلیف ہوتی ہے اس جنازے کو دیکھ کر کہ یار اتنا چھوٹا سا جنازہ، اور وہ دعائیں بھی نہیں پڑھی گئیں اس میت کے لیے جس کے لیے ہم آئے تھے، اور پورا مسنون طریقہ بھی نہیں تھا، سورۃ الفاتحہ کے بغیر پڑھ دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو نماز ہی ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ تو دل کو تکلیف آتی ہے، لیکن ہم وہ تکلیف کا اظہار بھی تو کریں نا کسی بندے سے کہ بھائی یا ہمیں اپنے پیچھے لگا لو یا ہمارے ساتھ لگ جاؤ، ہمیں قائل کر لو کہ ہم غلطی پہ، تو آپ ہمیں قائل کر لو کہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو یقین مانیے اب شرم کے مارے میں دین کی بات کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ نہیں یار یہاں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بات کو بحث کا نام دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کون سا ماننا ہے، یہ تو نسل در نسل ایسے چلے آ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، نسل در نسل جتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، وہ دور نہیں ہے اس وقت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تھا، جس کو قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری پر فساد ہی فساد تھا۔ دنیا کے مشکل ترین دور میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تو کسی کو دعوت دیں تو اگلا بندہ خوش ہوتا ہے کہ یار اچھی بات کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامیاب کون ہے؟ مومن، جس کا عقیدہ ایمان پختہ ہے اللہ کی ذات پر، وہ اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، غوث، سب کچھ بگڑی بنانے والا، زندگی دینے والا، اولادیں دینے والا، مال و دولت دینے والا، سب کچھ اللہ کو مانتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب شریعت مانتا ہے، اور اپنے ہر عمل میں دیکھتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے نا کوئی نیکی کا، تو نبی کریم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی جس پر اللہ کے رسول کی مہر نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آج ہم ایک نئی نیکی سمجھ کر کام کر رہے ہوں کہ جی کوئی بات نہیں، اگر نبی کریم نے یہ کام کیا نہیں، صحابہ نے یہ کام کیا نہیں، تو منع بھی تو نہیں نہ کیا۔ یہ بڑی کم علمی کی بات ہے۔ اس کے لیے میں نے الفاظ جاہلانہ استعمال نہیں کیا کہ جاہلانہ بات ہے، یہ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں دوست کہ جاہلانہ بات کر رہے ہو، یہ کم علمی کی بات ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا نیکی کی نیت سے کہ جس پر میرا کوئی حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ رد کر دیا جاتا ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوتا۔
پھر ہم ایسے کام کیوں کریں؟ آپ دیکھیں نئے نئے آئے روز فرقے بن رہے ہیں، ذکر کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، یہ فیس بک پہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیئر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے۔ ہم صحابہ کرام کا طریقہ اپنائیں گے تو کامیابی ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ ہم فرشتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے تو ہم وہ مومن ہیں۔ ہم فرشتوں کو اللہ کی نورانی مخلوق مانتے ہیں، پاک صاف گناہوں سے، ہر وقت اللہ کی تابع داری میں مشغول مخلوق۔ ہم آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھنے والے ہو جائیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہے، یقین بہت کم ہے۔ ادھر نا جب ترکی میں زلزلہ آیا تو پاکستان میں بھی افواہیں سنی گئی کہ جی اگلے 24 گھنٹے میں 46 گھنٹے میں شدید زلزلہ پاکستان میں بھی آئے گا۔ وہ لوگ فون کر کر کے پوچھنا شروع ہو گئے۔ ابھی جس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے نا، وہ ایک افواہ کی شکل میں بات ایسی چلی کہ لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ کہیں پاکستان میں بھی تو یہ نہیں ہونے والا۔ عزیز بھائیو، غیب کا علم تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس زمین کے اندر اب کیا ہونے والا ہے، یہاں سے باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے۔ ہمارا یقین، اگر ہم سنی سنائی بات پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے 5 منٹ میں زلزلہ نہ آ جائے، لیکن تحقیق شدہ بات کیا ہے، پڑھی لکھی بات کیا ہے جو قرآن میں ہے؟ آخرت ہونی ہے، میں نے اور آپ نے مرنا ہے۔ اس حقیقت کا انکار تو دنیا کا کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کا جواب دینا ہے۔ ہم کوئی ایسے شتر بے مہار نہیں ہیں کہ میں 20 40 60 70 سالہ زندگی گزار کر جا کر کہوں کہ میری تھی زندگی، میں نے جیسے مرضی گزاری، مجھے کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا وقت سے پہلے، کہ جب میں پڑھتا ہوں نا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو میں غور کرتا ہوں کہ میں اللہ کی کس نعمت کا جواب دوں گا، میں نے حق ادا کیے ہوئے۔ عزیز بھائیو، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے۔ اب میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں، اہل تشیع باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ بریلوی بھی کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، دیوبندی بھی کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، اہل حدیث سارے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے نشانیاں بتلا دی ہیں کہ چلو تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں کہ مومن کون ہے۔ اپنے آپ کو کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں اکثر وہ نہیں ہوتے۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، پہلی نشانی مومن کی وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر نہ خشوع خضوع پیدا کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے، یہ تو بڑی ابتدائی بات ہے اور ضروری چیز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، قائم کرتا ہے اور اس کے اندر خشوع خضوع پیدا کرتا ہے۔ خشوع خضوع کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو کسی نے کہا جو کسی کا مال اٹھا لے، کسی کا حق کھا جائے، کوئی بیٹیوں کا حق کھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ تو حیران ہوئے صحابہ، یا رسول اللہ نماز میں چوری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کرتا ہے تو ٹھیک رکوع نہیں ہوتا، جلد بازی میں آدھا جھکا اور جلدی سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو آدھا کھڑا ہوا تو فوراً سجدے میں چلا گیا۔ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے قرب و جوار میں۔ اور اگر سجدہ کیا ہے تو جلدی سے 3 تسبیحیں پڑھ کر ایک سجدہ کر کے آدھا بیٹھا تو فوراً دوبارہ سجدے میں چلا گیا، اور دوسرا سجدہ کر کے جلسہ استراحت بھی نہ کیا، دوبارہ بیٹھا نہ، فوراً کھڑا ہو گیا۔ ایسا بندہ جو نماز میں ڈنڈیاں مارتا ہے نا، اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا چور قرار دیا ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھیں اور چور بھی کہلائیں تو بھائیوں پھر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کمی کہاں پہ ہے۔ نماز پڑھیں، اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، طمانینت پیدا ہو۔ ہم کھڑے ہوں، بار بار خارش نہ ہو رہی ہو، بار بار داڑھی سے نہ کھیلا جا رہا ہو، بار بار اپنے کپڑے نہ ٹھیک کیے جا رہے ہوں، سجدے کے بعد دوبارہ بالوں کو سیٹ نہ کیا جا رہا ہو۔ تصور کیا کرنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو احسان فرمایا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو عبادت اللہ کی اس طرح سے کر جیسے تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ مشکل تصور ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ہم نے پہلے دیکھا ہوا نہیں۔ کسی ذات کو دیکھا ہوا تو تصور ہو سکتا ہے، لیکن پھر فرمایا
کہ تو اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ تصور کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اور میرے تفکرات، میرے تخیلات، میرا ذہن کہیں اور پھر رہا ہو اور میرا جسم کہیں اور پھر رہا ہو، تو ایسی بے روح نمازوں کو اللہ نے خشیت والی نماز قرار نہیں دیا. ہمیں اپنے الفاظ پر غور کرنا ہوگا، نماز کے ترجمے سیکھنے ہوں گے. ہمیں عربی زبان تو آتی نہیں، ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اب التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب جتنے لوگ ہم بیٹھے نا یہاں پہ گنتی کے کوئی 5 سے 10% لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کہا ہے، حالانکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. التحیات کس کو کہتے ہیں، والصلوات کس کو کہتے ہیں، اور طیبات کس کو کہتے ہیں، اور یہ کس نے کس کو کہا تھا، کب کہے گئے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی مجھے نماز میں خیال بڑے آتے ہیں، وسوسے بڑے آتے ہیں. تو بے روح عبادت سے نکلنا ہے. اللہ کو وہ نماز قبول ہے جو خشیت والی ہے، ڈر والی ہے، عاجزی والی ہے. سر جھکاؤ، بڑے بادشاہ، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آداب آتے ہیں کہ نہیں ڈی سی او ڈی پی او کے آفس میں جانے کے؟ آداب آتے ہیں کہ نہیں کسی وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے دربار میں جانے کے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے. بلکہ تو ہم تو آداب اس وقت بھی کرتے ہیں جب کوئی کسی شادی بیاہ پر فلم بن رہی ہوتی ہے. ساتھ والا کو نہیں مارتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے لوگ کھانا روک دیتے ہیں کہ کہیں میں بے ادب نہ لگوں، لوگ کہیں کہ دیکھو کھانا کیسے کھاتا ہے. میں کوئی ٹانگے بازو پھیلا کر نہ بیٹھا ہوں، جب بعد میں مووی آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یار یہ کتنا غیر مہذب انسان ہے، اس کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے. ہم باادب بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری اور ایک آپ کی فلم نا قیامت والے دن بھی چلنی ہے، اور وہ ایسے عظیم فرشتوں نے بنائی ہے جس میں نہ کوئی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے نہ کوئی ایڈٹ ہو سکتا ہے. یہ جمعہ ریکارڈ کر رہے ہیں نا، اس میں سے کئی میری باتیں ایڈٹ بھی ہوں گی. وہ کوئی شروع سے کوئی حصہ کاٹ دیں گے، کوئی آخر سے حصہ کاٹیں گے، کوئی بیچ میں غلط لفظ بول دیا تو اس کو کاٹ دیں گے. ادھر نہیں ہونی ایڈیٹنگ. جو سنبھلے ہیں نا، سنبھلنے سے لے کر مرنے تک جو کیا ہے وہ فلم چلنی ہے وہاں پہ کہ چل بھائی کھڑے ہو جا فلاں اور فلاں کے بیٹے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم فلاں جگہ پر یہ نیکی کی، تمہیں مبارک ہو. یہ بدکاری کی، زمین بھی گواہی دینا شروع ہو جائے گی. تو ہم کس سے چھپ کر برائیوں کی طرف لپکتے ہیں اور اللہ سے اعلان جنگ کی طرف لپکتے ہیں. لوگوں سے ڈر کر چوری نہیں کرتے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، لوگوں سے ڈر کر بدکاریاں نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ نہ لے. لیکن جو دیکھ رہی ہے ذات اس کا ڈر ہی کوئی نہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے. ہم نے اپنے آپ کو بڑے دھوکے دیے ہوئے، ان دھوکوں سے نکالنا ہے اپنے آپ کو. 2 گناہ ایسے ہیں کہ انسان جب کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے تو بندہ تو بے ایمان ہو کر مرے گا، کافر ہو کر مرے گا. لہٰذا مجھے تو نہیں پتا، آپ کو تو نہیں پتا کہ جب وہ ہم گناہ کر رہے ہوں گے، ایمان باہر نکلا ہوا ہے، تو موت وہی اسی وقت آ جائے تو بے ایمان مرے. ایک چوری اور ایک زنا. جو بندہ یہ 2 گناہ کرتا ہے نا، جب گناہ وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ انسان کا جو ایمان ہے نا مومن ہونے والا وہ باہر نکل جاتا ہے. ایمان اور چوری اور بدکاری اکٹھے نہیں ہو سکتے. عزیز بھائیوں، ڈرنے کا مقام ہے کہ جب ہم ایسے فیل کریں یا ہمارے بچے کریں یا ہمارے جاننے والے کریں اور اس وقت موت کا فرشتہ آ جائے تو پھر ہم کون سی موت مریں گے. بڑی باتیں نصیحت کی. آج کی بس خطبہ جمعہ کے اندر یہی گزارش ہے، پختہ ایمان عقیدہ، آپس میں اتحاد و اتفاق، دعوت کا دامن نہیں چھوڑنا، حق کی بات کرنے سے نہیں رکنا، لیکن انداز بڑا ہی اچھا رکھنا ہے، بڑا ہی نرمی والا درد مندانہ انداز رکھنا ہے، اور اپنی نمازوں کو اللہ کے نبی کی نماز کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے. نمازوں کا ترجمہ سیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ یہ کلمات جو اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں ان کا مطلب مفہوم کیا ہے، کب کہے گئے ہیں. بڑی اچھی تفسیر ہے تحیات کی، پورا خطبہ جمعہ ہے اس پہ کہ کب الفاظ کس نے بولے تھے، جواب میں آگے سے کس نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کس نے کہا. تو جب یہ ہم سمجھ جائیں گے نا تو جب ہم ان الفاظ پہ جائیں گے تو ہمارا دھیان اور توجہ ادھر ہی چلی جائے گی جب جہاں پہ یہ الفاظ بولے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں روایتی مسلمان سے ہٹا کر عملی مسلمان بنا دے.
اللہ تعالی ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، شرارتیوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس کو برباد کرنے کے، اس کو ختم کرنے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے والا بنائے، اور جن لوگوں کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر میں نے الحمدللہ کو 3-4 جمعے پڑھا لیے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر جب جمعہ پڑھایا نا، تو میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے خطبہ جمعہ کے اندر نا کوئی ایک قرآنی آیت، کوئی ایک حدیث اتنا سنا دوں اور اس کو سمجھا لیں ایک دوسرے کو۔ اہل علم، اساتذہ کرام، ابھی یہ درس بخاری ہوگا تو ہمارے استاد محترم حافظ عبد الرحمن عابد صاحب، عبداللطیف صاحب، یوسف طیبی صاحب، بڑے بڑے نام ہیں، یہ ان کے خطبات میں ہمیں کئی آیات، کئی احادیث ملیں گی۔ تو کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہے نا، اللہ یا اللہ کے رسول کی۔ نماز کے متعلق اگر 700 مرتبہ ذکر آیا ہے، یا نماز کی فضیلت کے متعلق سینکڑوں آیات آئی ہیں، یا نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کوئی 20 آیات آئی ہیں، احادیث آئی ہیں، تو ایک حدیث ہی ہمارے لیے تو کافی ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اس نے اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ کیا ہمارے لیے یہ ایک حدیث کافی نہیں ہے؟ جمعہ جب بھی سننے آئے، کوئی بھی خطیب ہو، یہ عہد کر کے آئیں کہ آج کے جمعہ سے مجھے کیا ملے گا، اور میں نے اپنی زندگی کو اس میں سے کیسے ڈالنا ہے، یہ عہد کرنا ہے۔ ورنہ ہماری یہ جمعے، سیرت النبی کانفرنس، درس بخاری، یقین مانیے میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں نا ہمارے، وہ کئی اور فرقوں کے علماء سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی مجلسیں دینی ہوتی ہیں، ان کی گفتگو قرآن اور حدیث پر ہو رہی ہوتی ہے، بڑا نالج ہوتا ہے، نالج بڑا ہو گیا ہے، علم بڑا ہے، عمل کی شدید ترین کمی ہے۔ ہم نے بس نا ایک ایک بات لینی ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے، اپنے آپ کو بھی لگانا ہے، دوسروں کو بھی لگانا ہے، پھر اگلے جمعے میں کوئی اور نئی بات ملے گی، اب اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ کوئی 100% نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکے کوئی عمل تو کریں۔ کتنے ہی جمعے پڑھ لیے ہم نے، لیکن وہ جمعے کی حد تک مسجد کے دروازے تک ہی رہ جاتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔